نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ آج کا درس قرآن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے شروع ہو رہا ہے اور موضوع اس کا بھی حج کے مسائل ہیں، اور یہ آیت نمبر 197 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو معنی یہ ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ معلوم سے مراد متعین ہے۔ عربوں کے ہاں اس بارے میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ حج کس مہینے میں ہوتا ہے۔ وہ مہینے کا نام ہی ذوالحجہ ہے، اور آغاز میں اس کے ذیقعد ہوتا ہے اور آخر میں محرم ہوتا ہے، اور محرم جو ہے وہ ہمارے ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور ذوالحج آخری مہینہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ 3 مہینے جو ہیں وہ جیسا کہ ذکر آیا پہلے شہر الحرام، یعنی ان مہینوں کی حرمت قائم تھی۔ عربوں نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا ہوا تھا کہ یہ حج کے مہینے ہیں، یعنی 1 مہینہ آنے کا، 1 مہینہ قیام کا، اور 1 مہینہ واپس پہنچنے کا، واپس جانے کا۔ تو یہ 3 مہینوں میں، اور پھر 1 مہینہ مقرر کیا ہوا تھا عمرے کے لیے، وہ رجب کا مہینہ تھا۔ تو ان مہینوں کے اندر گویا عرب کے اندر امن رہتا تھا، کوئی قافلہ لٹتا نہیں تھا، اور ہر ایک کو سفر کرنے کی آزادی اور امن میسر تھا۔ یہ پابندی انہوں نے خود ہی اپنے اوپر عائد کی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آغاز میں ظاہر ہے کہ ان اچھے کاموں کی سبھی کی پابندی کی اور اس کو جاری رکھا، لیکن بعد میں پھر آپ نے پورے مہینوں کے لیے، پورے سال کے لیے گویا امن قائم کر دیا۔ تو وہاں پھر یہ کوئی اس نوعیت کا جو 4 مہینے امن کے اور باقی بعد امنی کے، یعنی یہ پابندی پھر ختم ہو گئی، اور سارے مہینے ہی امن کے مہینے ہو گئے، اور ہر ایک اپنا سفر کرنے لگ گیا، اور اسٹیٹ نے گویا امن کے قیام کی ذمہ داری لی۔ البتہ جب حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر فسادی ابھر آتے ہیں، یعنی ایسا ہوا تاریخ کے اندر۔ تو لیکن بنیادی طور پر یہ عربوں کا دستور تھا اور انہوں نے اس کو مقرر کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حج کے مہینے معلوم اور متعین ہیں، کسی قسم کا اس کے بارے میں اشکال نہیں ہے۔ چنانچہ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، اور یعنی حج کے لیے نکل کھڑا ہو، حج کے سفر کے لیے روانہ ہو جائے، تو اسے پھر کچھ اضافی پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ سفر ہے اور اجتماع ہے، مختلف قسم کے انسان ہیں، مختلف جگہوں علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، مزاج مختلف ہیں، تو سب کو ایک مزاج میں ڈھالنا اگرچہ ممکن تو نہیں ہے، تاہم کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دینا کہ جس سے یہ اجتماع جو ہے اور سفر کے قافلے وہ پرامن رہیں، ان کے اندر دنگا فساد نہ ہو اور شہوانی جذبات نہ ہو۔ تو اس لیے قرآن مجید نے کچھ پابندیاں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی حج کے لیے چل نکلے یا حج کے سفر پہ روانہ ہو، تو کیا ہے اس کے اوپر پابندیاں؟ یہ عین حج کے موقع پر کی پابندیاں ہیں جو بیان ہوئی۔ فلا رفث، تو شہوانی خیالات اور عمل کی اجازت نہیں ہے۔ ولا فسوق، اور قانون توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کا ویسے تو ہر حال میں، عام حالات میں، یعنی اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہوتی ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ چونکہ مجمع ہے، لوگ جمع ہیں، لہٰذا یہاں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور چوکنے اور ہوشیار رہنا کہ کوئی قانون ٹوٹنے نہ پائے۔ اور تیسری بات ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ اور یہاں تک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ غصہ بھی نہیں کرنا۔ دوسرا اگر کوئی غصہ کرتا ہے تو اس کو برداشت کرنا ہے۔ تو غصہ بھی حرام ہے، عام حالات میں بھی حرام ہے، لیکن حج میں اور زیادہ حرام ہے۔
تو یہ 3 چیزوں کی ممانعت فرمائی حج کے دنوں میں، حج کے اوقات میں، حج کرتے ہوئے، فی الحج، حج کے اندر یہ جو بات ارشاد فرمائی، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی خیر کا عمل آپ کریں گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہ حج اور انسانوں کا اجتماع، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الخلق و عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور انسانوں کو فائدہ پہنچانا، انسانوں کو سہولت پہنچانا، انسانوں کی تکلیف دور کرنا اور ان کی مشکلات میں کمی کے لیے جد و جہد کرنا، ان کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ سارے اعمال اللہ کو محبوب ہیں، یہ خیر کے اعمال ہیں۔ تو اس لیے اجتماعیت میں رہتے ہوئے اگر آپ دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کے لیے سہولتیں پیدا کریں اور ان سے جھگڑنے کی بجائے ان کی باتوں کو برداشت کریں، تو کتنا پرامن ہوگا مجمع، ساری اجتماعیت کتنی پرامن بھی رہے گی، پرمسرت بھی رہے گی، خوشیوں بھرا یہ مجمع ہوگا کہ جہاں ہر انسان دوسرے انسان کا خیال رکھنے والا ہوگا، اس کے لیے ایثار کرنے والا ہوگا، اس کے لیے اپنا حق چھوڑنے والا ہوگا اور اس کو اپنی جگہ دینے والا ہوگا۔ تو یہی خوبیاں ہیں جو انسان کو عام افراد سے ممتاز کرتی ہیں۔ عام حالات میں بھی ان خوبیوں کا ہونا یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن حج کے اندر تو پھر بدرجہ اولا وہ زیادہ ضروری ہے کہ وہاں پہ بڑا مجمع ہے، مختلف جگہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو اس لیے یہاں یہ بات کیٹیگوریکلی فرمائی، ایک ایک چیز کو شمار کر کے بتایا کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اور نیکی کا کام جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، بھلائی اور خیر کے کام، کسی کی مالی مدد کر دینا، کسی کو پہلے پانی آب زمزم خود پینے کے بجائے دوسرے کو پیش کر دینا، اور آہستہ چلنا طواف کے اندر، اور صحیح کے اندر تیز چلنا ہے لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کے پاؤں پہ پاؤں نہیں رکھنا، کسی کی دھکم پیل نہیں ہونے دینی اور خود بھی اس کا حصہ نہیں بننا۔ تو یہ ساری چیزیں امن کے لیے ضروری ہیں، اور اطمینان اور مسرت اور سکون کے لیے بھی ضروری ہیں۔ جہاں آپا دھاپی پڑی ہوئی ہو وہاں وہ کوئی مجمع ہوتا ہے؟ جہاں ہر بندہ اپنے فائدے کو اپنی طرف کھینچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم دل کی رغبت کے ساتھ نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام کرو گے تو یعلم اللہ، اللہ اس کے علم میں ہے، وہ یعنی تمہاری خوبی، تمہارا دوسروں کے کام آنا اور اپنے آپ کو ذرا پیچھے رکھنا، یعنی لینے کے معاملے میں پیچھے رکھنا، دینے کے معاملے میں آگے بڑھنا، تو یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اب اللہ کے علم میں ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہوگا، تمہارے عمل کا کی قدر کرے گا، تو اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور اس کا صلہ اس کے پاس محفوظ ہے۔ تو مت سمجھو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ تو اپنی طرف سے بھلائی کا عمل کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ وہ نوٹس نہیں ہو رہا، نہیں، وہ اللہ کے نوٹس میں ہے اور اللہ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو محاورہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ زاد راہ ساتھ لے کر چلو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، خیر الزاد، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ یہاں پہ کن معنوں میں ہے؟ سوال سے بچنا، سوال سے بچنا بہترین زاد راہ ہے۔ یہ ہر دور میں ہی کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو اپنے آپ کو درویش کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مطلب متوکل کہتے ہیں، اور توکل اور درویشی کے خلاف سمجھتے ہیں وسائل حیات پر بھروسہ کرنا۔ وسائل حیات، ابھی سفر پہ جا رہے ہیں آپ تو سفر کا سامان ساتھ لے کر چلیں، لیکن کچھ نام نہاد نیکی کے علمبردار ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں یا جو قرار دیتے ہیں یا لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں کہ
یہ توکل کے خلاف ہے. جب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو پھر اللہ خود انتظام کرے گا, اور اگر ہم نے انتظام کیا تو گویا یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پر یہ عدم بھروسہ ہے کہ جس کے نام پر ہم سفر کر رہے ہیں وہ ہمارے سفر کا سامان نہیں مہیا کرے گا. یعنی اس قسم کے تصورات ہیں. آپ حضرات بھی اس قسم کے جملے سنتے ہوں گے اور آپ کو بھی شاید بھلے لگتے ہوں, لیکن اللہ کو یہ جملے پسند نہیں ہیں. یہ اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ سفر پہ نکلے ہو تو زیادہ راہ ساتھ لے کر چلو. ہاں جی, سامان سفر آپ کے ساتھ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سامان سفر کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ چل پڑے ہیں مکے کے سفر کے اوپر, تو پھر یہ وسائل کہاں سے میسر آئیں گے آپ کو؟ ظاہر ہے کہ آپ یا تو مشقت اٹھائیں گے اپنا وسائل پیدا کرنے کے لیے, سفر کے وسائل پیدا کرنے کے لیے آپ مشقت اٹھائیں گے, تو کیا ہوگا کہ آپ کا سفر طویل ہوتا چلا جائے گا. اب مشقت تو آپ نے اٹھانی نہیں ہے کیونکہ وہ تو آپ نے اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا کہ اللہ انتظام کرے گا, اور اللہ نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ تم بغیر زیادہ راہ لیے نکل کھڑے ہو تو میرے گھر چکے آ رہے ہو اس لیے میں انتظام کروں گا. اس بات کی تعلیم تو اللہ نے دی نہیں, اس لیے پھر تم دستے نگرو گے, سوال کرو گے, ہاں جی, در در پھرو گے, بھیک مانگو گے, اور کوئی ترس کھا کر تمہیں دے گا. ہاں جی, کوئی تمہارے نیکی کے تصور سے متاثر ہو کر, ہاں جی, تمہیں نیک سمجھ کر, پارسا سمجھ کر کہ جی یہ تو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں, وہ تمہیں دے دے گا, جبکہ تم نے اللہ کی کھلی کھلی خلاف ورزی کی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے وَتَزَوَّدُوا کہ زیادہ راہ ساتھ لے کر چلو, یعنی سفر کا سامان ساتھ لے کر چلو. اور بہترین سامان جو ہے سفر کا وہ کیا ہے کہ وسائل تمہارے پاس ہوں تاکہ تمہیں دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے, سوال سے بچنا, یعنی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی تقوی کا معنی ظاہر ہے. میں اکثر و بیشتر یہی کرتا ہوں, اللہ کی نافرمانی سے بچنا یا اللہ کی نافرمانی کے انجام سے ڈرنا. اللہ کی نافرمانی کے انجام سے ڈرنا, تو بچنا اس کا اصل معنی ہے, ڈرنا اس کا نتیجہ ہے. تو اصل معنی اس کا ڈرنا ہی ہے تاکہ تم بچنا ہی ہے تاکہ تم بچو. کس چیز سے بچو؟ سوال سے بچو, اور محرومی سے بچو, اور سفر کی تنگی سے بچو, ہے نا جی, اور اس قسم کے حالات پیش آنے سے بچو کہ تم محتاج ہو جاؤ, تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو, آگے جانے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو, تو اس سے تم بچ جاؤ. تو یہی طریقہ ہے کہ گھر سے سفر کا سامان ساتھ لے کر چلو. فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, ہاں جی, اب یہاں پہ پھر دوبارہ فرمایا فَاتَّقُونِي, پس میری ہی نافرمانی سے تم بچو اے اہل عقل و دانش. ہاں جی, اب یہ عقل و دانش سے اپیل کی ہے, اہل عقل و دانش. تو یہ جو تصور ہے نا کہ جب ہم جذبات میں آتے ہیں تو عقل کی کوئی بات نہیں سنتے, اور عقل کیا ہے؟ سارے کا سارا استدلال ہے, علم ہے. جذبات کیا ہے؟ اندھیرا. جذبات میں آ کے آدمی نے ایک فیصلہ کر لیا, پھر اسے اس پہ پچھتانا پڑا. جذبات میں آ کے قسم کھا لی لیکن پھر اس سے پوری نہ ہوئی. جذبات میں آ کے کوئی عہد وعدہ کر بیٹھا, ہاں جی, لیکن جب حقائق سامنے آئے تو آپ پریشان ہیں کہ جناب یہ حقائق تو وعدہ پورا کرنے میں معاون ثابت نہیں ہو رہے, یہ تو رکاوٹ بن رہے ہیں. تو انسان کو ہر وقت جذبات کے گھوڑے پہ سوار نہیں رہنا چاہیے. ہاں جذبہ ہے, جذبہ ہے, وہ کام آتا ہے, ہاں جی, وہ بھی انسان کی ایک بڑی اعلیٰ درجے کی خوبی ہے, قوت ہے جذبہ. لیکن آپ اس جذبے کو بھی یعنی حق کا تابع رکھیں, حق سے انحراف نہ ہونے پائے. جذبے کے اندر بھی آپ کا جو یہ جذبہ ہے وہ حق کے لیے استعمال ہو, یعنی حق کو توانا کرنے کے لیے استعمال ہو. تو جذبے میں آ کے آپ اس قسم کے فیصلے نہ کریں کہ جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو, یعنی جو اللہ کو منظور نہ ہو. بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ بھی میں نے دوائی نہیں لینی, بس اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے, اللہ مجھے شفا عطا فرمائے گا. اب بتاؤ اس سے کوئی پوچھے کہ اللہ نے کہاں یہ فرمایا ہے کہ میرے بندے جب تو بیمار ہو جائے تو دوائی نہیں لینی,
میں تمہیں خود شفا دوں گا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہو اس نوعیت کی، ہاں جی کہ جی مومنوں دوائیاں نہیں لینی، بند کر دو، اللہ خود شفا دے گا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اس میں آپ نے دوائی لی اور ہدایت فرمائی دوائی لینے کی، ہاں جی، اور ریفر کیا جا کے بھئی اچھی قسم کی دوائی لو، اچھے ڈاکٹر کو یعنی اچھے معالج کو دکھاؤ، یہ بات اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ تو لہذا اگر آپ نے اپنے طور پہ کوئی شریعت بنا لی ہے اور اپنے ہی طور پہ کوئی فیصلے کر لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، اور اللہ کے رسول بھی اس سے بری ہیں کہ وہ ان کی شریعت ہو، یہ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے۔ اولو الالباب سے خطاب فرمایا، اے اہل عقل، یعنی ذرا عقلی طور پہ بھی غور کرو کہ سفر پہ جا رہے ہو اور بغیر سامان سفر کے چل پڑے ہو تو تمہیں کون عقل مند کہے گا؟ عقل مندو، اللہ کی تعلیمات کی خلاف ورزی سے بچو۔ اللہ نے جو آپ کو تعلیمات دی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ سارے کا سارا اس لیے ہے کہ اس کو رہنما بنایا جائے، رہنمائی اللہ سے لی جائے، نہ اپنے جذبات سے رہنمائی لیں اور نہ ایسے لوگوں سے رہنمائی لیں کہ جن کی باتیں کامن سینس میں بھی پوری نہیں اترتی۔ اعلیٰ انسانی عقل تو رہی نا بات کی بات، کامن سینس کے بھی خلاف ہے، یعنی آپ نے ان کو وہ درویش بنایا ہوا ہے اور پہنچے ہوئے بنایا ہوا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ صحیح سچے اور درست مسلمان یہ ہیں، اور آپ نے ان کو ولی اللہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ جی ولی اللہ بھی کوئی اللہ کی اطاعت اور اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر نہیں بن سکتا۔ ہاں جی، تو یہ بات فرمائی، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میرے ہی حکم کی خلاف ورزی سے بچو اے اہل فکر و نظر۔ اگلی بات یہ ہے کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ اب اپنے رب کا فضل کیا ہے؟ یہی معاشی وسائل۔ وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے لوٹو تو پھر اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تو تم بھٹکے ہوئے تھے، راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، یا اللہ کا ذکر جس طرح سے کرنا ہے اس طریقے سے بھٹکے ہوئے تھے اور تمہیں پتہ نہیں تھا۔ اب تمہیں اللہ نے یہ سکھا دیا ہے، اب اس طرح سے تم اللہ کا ذکر کرو۔ اچھا جی، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا کہ حج کے سفر میں تجارت وغیرہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ عام طور پہ راہبانہ جو انداز فکر ہے اس میں تو عبادات کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل کرنا یہ گویا اس عمل کی شان کو کم کرنے یا گویا اس عمل کی نفی کرنے کے مترادف ہے، عام طور پہ جو تصور پایا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسانوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے، چنانچہ حج کے اندر تجارت کو، اشیاء کی خرید و فروخت کو، اور کوئی چیزیں خریدنے اور ساتھ لانے کو یا ادھر سے لے کے جانے اور وہاں پہ فروخت کرنے کو منع نہیں کیا، کہ جب یہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی کی تردید کی نا، جس طرح پہلے بھی آیا کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ جو ہے نا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر ان کا طواف کرو، مراد صحیح کرو۔ تو گویا پہلے سے لوگ یہ گناہ سمجھتے تھے جس کی تردید کی ہے اللہ نے، اس کو برائی سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی طرح سے حج کے موقع کو حج کے لیے خالص رکھنا اور حج کے علاوہ خرید و فروخت کو بعض مذہبی ذہن
یوں کہہ لیجیے آپ محتاط ذہن اس کو حج کی روح کے خلاف سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرما دی کہ حج کے موقع پہ خرید و فروخت کرنا اور تجارت کرنا اور چیزیں لے کے جانا اپنے ساتھ تو یہ کوئی منع نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل تلاش کرو تو یہ اس بات کی تمہیں اجازت ہے. اور عرفات سے یہ دوسری ہدایت ہے، عرفات سے لوٹتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف راستے میں پھر مشعر الحرام ایک مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پہ جو سال میں ایک ہی مرتبہ کھلتی ہے جیسا کہ پتہ چلا ہمیں، اور وہاں پہ آ کے پھر ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا. ایک ذکر تو یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو یہ جو حج کے دنوں میں تسبیح کے طور پر سارے حاجی پڑھتے ہیں اور عمرے میں بھی پڑھتے ہیں، طواف میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ دعائیں بھی کی جاتی ہیں. لیکن عربوں کے ہاں ایک اور عجیب دستور تھا. وہ دستور یہ تھا کہ یہ اپنے اپنے قبیلوں میں منقسم ہو کر بیٹھ جاتے اور ان کا جو شاعر ہے یعنی وہ زوردار انداز سے اپنے قبیلے کا قصیدہ پڑھتا یا تعریف کرتا یا خوبصورت طریقے سے اس کو نمایاں کرتا اس قبیلے کی خوبیوں کو، یا اپنے دشمن قبیلے کی حجب پڑھتا یعنی شاعری میں بھی اور خطابت میں بھی، دونوں طرح سے یہ کام چلتے تھے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ وہی قبائلی عصبیت آتے تھے، لوگ اللہ کے نام پر جمع ہوتے تھے اللہ کے گھر میں، لیکن لے کر کیا لوٹتے تھے؟ قبائلی عصبیتیں، اور اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ وابستگی اور اس کی شان میں قصیدے اور اس کی خوبیوں اور کمالات کا بیان. جب یہ شاعروں کے ہتھے چڑھتی ہے چیز تو اس میں پھر مبالغہ آرائی ہوتی ہے، انتہا درجے کا مبالغہ اور بڑھا چڑھا کے چیزوں کو پیش کرنا، اور لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، شاعری جذبات کی ترجمان ہوتی ہے. تو جذبے جو ہیں لوگوں کے بڑے بلندیوں پہ ہوتے ہیں، اور اس سطح پہ جا کے اگر اس کی نمائندگی ہو جائے اور ان جذبات کو زبان مل جائے، الفاظ مل جائیں، پھر ان کی بلے بلے ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ بجائے اس کے کہ تم اپنے قبیلوں کا ذکر کرو اور انسانیت کو قبیلوں میں تقسیم کرو اور یہاں پہ قبائلی تعصب پیدا کرو، اللہ کے گھر آ کر ان کو چھوڑ دو. اللہ کے گھر آ کر صرف اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی شان بلند کرو، تو اور اللہ کے نام پر جمع ہو اور اللہ ہی کے نام پر منتشر ہو جاؤ، تو تاکہ تمہارے اندر ملاپ پیدا ہو، محبت پیدا ہو، قربتیں پیدا ہو. تعصبات لے کر نہ جاؤ بلکہ قربتیں لے کر جاؤ. تو یہ بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جس طرح تمہیں ذکر کرنے کا ہدایت دی ہے اس طرح سے ذکر کرو، اور اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے، اب تمہیں ہدایت مل گئی ہے. چنانچہ جو بھٹکا ہوا جو عمل تھا اس نے تمہیں نقصان پہنچایا، اب یہ جو ہدایت ملی ہے اللہ کی طرف سے یہ تمہارے فائدے میں ہے، تمہارے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے، قوت پیدا کرنے کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے، اور تمہاری جمعیت کو مستحکم کرنے کے لیے. تو اس لیے میں اس کا سہارا لیتے ہوئے بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں کہ آج کے دور کے مسلمانوں کو بھی متحد ہونا چاہیے، فرقہ بندی سے آزاد ہونا چاہیے، اور سب کو مسلمان سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر ہم سب اپنے مسائل کے حل کے لیے اور امت مسلمہ کی تشکیل کے لیے اور امت مسلمہ کو سربلند کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ایک باعزت مقام دلانے کے لیے اور ان کی قوت کو قائم کرنے کے لیے ہم ایک ہوں، ہم اکٹھے ہوں اور ہم سب قدم بڑھائیں تاکہ اللہ ہمارے ساتھ ہو. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.